السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرمائیں وائس آف لیگل رائٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج صرف بات ہوگی پی ٹی سی ایل کی، نیشنل بینک کی اور ای او بی آئی کی. تفصیلات کیا ہیں وہ ہم سب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ویڈیو یہ بھی زیادہ طویل نہیں ہوگی. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کو آپشن میں. تو ان کیٹیگریز میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کی. اور اس سے بھی مراد ہماری یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک ویڈیو کی ان کے ساتھ، ظفر صادق صاحب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہ علیل ہو گئے، خاصی طبیعت خراب ہو گئی اور ہمارا ان سے رابطہ رہا. الحمدللہ اب وہ روبہ صحت ہیں، اور سب سے پہلے ہم ان کا پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ نہایت ہی قابل احترام ساتھیوں، السلام علیکم. رب ذوالجلال کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے آپ کی دعاؤں کی طفیل مجھے ایک بڑے امتحان سے نکالا اور صحت اور تندرستی کے معاملے میں ڈالا. میں اور میری فیملی آپ سب کی شکر گزار ہے کہ آپ سب نے ہر لمحہ ہر وقت مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. آپ کی دعائیں میرا احساسہ ہیں، اور میں اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جو پینشنر ساتھ اس ماہ مبارک میں عمرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت اللہ میں بھی انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. میں اللہ تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہو کر اپنے تمام ساتھیوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا انشاءاللہ. دوستوں اور ساتھیوں، ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق انہیں مطابق ابھی بیڈ ریسٹ پر ہوں، مگر موجودہ صورت حال کے پیش نظر بینک انتظامیہ کی سابقہ روایات کی روشنی میں ان کی چالاکیوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے پر کام شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین. آپ کا بھائی ظفر صادق. اور ناظرین، اب ای او بی آئی کی بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ ایف او اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور بلا شبہ وہ کر رہی ہے. اور اب تو یہ اظہر من الشمس بات ہو گئی ہے کہ جو ای او بی آئی نے اپنا ہیلپ پروگرام بنایا ہے، اس میں یہ بات بہت سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح ایف او کے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اور ہر طریقے سے. جناب اسفر شمیم صاحب کی چیئرمین شپ میں بہت سے نام ہیں، اور سب لوگ ہی قابل احترام ہیں. ظفر پاشا صاحب بھی ہیں، اور متین صاحب، اور عبد الجبار صاحب، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. شمس الدعا زبیری صاحب، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو ان کی کارکردگی جس کی نظر آتی ہے جنرل سیکرٹری کے طور پر، اور جو بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، وہ ہیں ہمارے دوست علمدار رضا صاحب. تو انہوں نے ایک پینشنر کو جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس سے ان کی کوششوں کاوشوں پر روشنی پڑتی ہے. انہوں نے اپنے ایک پینشنر کو کسی بھی جواب دیتے ہوئے کسی میسج کا یہ کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمام پینشنرز کی پینشن ایک ساتھ ہونا ضروری تھی، جس کے لیے ایفوا نے بہت کوشش کی، لیکن دفتری معاملات کی وجہ سے تاحال 100% رزلٹ نہیں آیا، جبکہ تقریباً 90% کی پینشن ریوائز ہو چکی ہے. سندھ ہائی کورٹ کا پینشنرز کے حق میں پینشن ریوائز کرنے کے حوالے سے فیصلہ آیا، لیکن تاحال اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. پینشنر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ پھر ایفوا کی کارکردگی کا جائزہ لیں. یقیناً کام کی رفتار سست ہے. پینشنر جو شکوہ کرتے ہیں اس کا احساس ہے مجھ سے. نہ تو کچھ خاص ساتھی ناراض ہیں کہ اب پینشن ریوائز کرنے کا عمل ختم کیوں نہیں کرتے. نام کی نشاندہی وقت آنے پر کروں گا. مجھ سے شدید بیمار مجبور پینشنرز رابطے میں ہیں جو اپنی پینشن ریوائز کرانے کی پر زور دیتے ہیں. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایفوا کی
جانب سے کنٹرول نمبر دینے کا فیصلہ کیا ہے. روزانہ پینشنرز کے آرٹیکلز موصول ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول نمبر دیتا ہوں. کنٹرول نمبر کے ساتھ لسٹ بن کر قاسم ریجن کو سبمٹ کرتا ہوں، جہاں کی انتظامیہ انہیں مین پاور کی کیپیسٹی کے مطابق پینشن ریوائز کرتی ہے. میں ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور جاتا ہوں، 3-4 گھنٹے وہاں موجود رہتا ہوں. مزید آگاہی دینا ضروری ہے کہ پینشنرز کی جانب سے دیگر معاملات پر مجھے موصول ہونے والی کمپلینٹس کو بھی حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہوں. کچھ ہو جائے، کچھ رہ جاتے ہیں، مگر ایک بات، ہفتے بیماری یا دیگر مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکا تو پینشنر انہیں اپنی شکایات کے رزلٹ مانگتے ہیں. خدمت خلق کو تھینک لیس جاب کہا جاتا ہے. تنقید نظر آتی ہے کسی کو اس سے واسطہ نہیں کہ ان کے ساتھی جو اپنا قیمتی وقت 60-70 کی ایج و دیگر پرابلمز کے باوجود اپنا فرض فی سبیل اللہ ادا کرتا ہے. میرے تمام پینشنر سے گزارش ہے کہ وہ مطمئن رہیں اور جلدی ابد سب کی پینشن ریوائز ہو جائے گی، ایریئر بھی ملے گا. چیئرمین ایفوا جناب ظفر شمیم صاحب مستقل بیمار رہنے کے باوجود پینشنرز کے معاملات پر خاص نظر رکھتے ہیں. ان کی رہنمائی میرا خاص طور پر احساسہ ہے. انشاءاللہ تمام تر بیجا تنقید کے باوجود خدا کو حاضر ناظر جان کر پینشنرز کی فی سبیل اللہ خدمت کرتا رہوں گا. علمدار رضا. اور ناظرین، اب تیسرا نام جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کا ہے. ہماری دعا ہے کہ جس طرح نیشنل بینک آف پاکستان کو ریلیف ملا ہے، پی ٹی سی ایل کو بھی اگلی تاریخ اپریل میں جو اسی مہینے ہونی ہے ہیئرنگ، اس میں ملے. اگرچہ کچھ ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ معاملات لیٹ ہوں، لیکن معاملات چل رہے ہیں اپنی جگہ، اور ہم آپ کو دعاؤں میں یاد بھی رکھے ہوئے. پینشنرز قدرے مایوس بھی ہیں، لیکن میں ایک دیکھ رہا تھا مثال کے طور پر نیشنل بینک کی بھی اگر آپ دیکھیں سٹرگل کتنی محیط ہے کتنے عرصے پہ. اور یہاں جو ہے نا، ایک پرانی پوسٹ میں دیکھ رہا تھا غالباً 2012 کی، اس میں لکھا ہے پی ٹی سی ایل کی بربادی سپریم کورٹ میڈیا برابر شریک جرم. وہ ظاہر ہے کہ غرض مند کہتے ہیں کہ دیوانہ ہوتا ہے، اور انہیں جب وہ کچھ وہ نام نظر آئے تو پھر وہ یہ یعنی احتجاج بلند کرتے ہیں. یہ دور وہ تھا کہ جو ریزرویشن تھی انہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے حوالے سے بھی، جو اب چھوڑ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ارسلان صاحب جو چیف جسٹس صاحب کا افتخار چودھری کے صاحبزادے تھے. یہ سب چیزیں میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا جو آپ سمجھتے ہیں. تھنگس جو ہے نا وہ اپنے وقت پر ہوتی ہیں، اور انصاف اگر مقابلے میں کوئی بہت طاقتور شخص نہ ہو اور اس کا پریشر نہ ہو تو عدالتیں انصاف دے دیتی ہیں. تو اس لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے. ناظرین بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ. کیپ اپ واچنگ وائس آف لیگل رائٹس. تھینکس.